ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ ومولانا العظیم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله گرامی قدر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 66 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 میں بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور احسان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ رب نے فرمایا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ یعنی وادی طے میں جنگل میں جب بنی اسرائیل نے سفر میں پانی نہ پایا، شدت پیاس کی شکایت کی، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پتھر مارو، اور آپ کے پاس ایک مربع شکل کا ایک پتھر تھا 4 کونوں والا۔ جب پانی کی ضرورت ہوتی آپ اس پر عصا مارتے، اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے اور سب سیراب ہوتے اور رج کے جی بھر کے پیتے۔ یہ بڑا معجزہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہاڑوں سے پتھروں سے تو پانی نکلتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جائیں، حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے اور جماعت کثیرہ نے وہ پانی پیا۔ اس سے بہت اعلیٰ اور عظمت والی بات ہے، کیونکہ عضو انسانی سے پانی کا جاری ہونا پتھر کی نسبت زیادہ عجیب و غریب ہے، تعجب خیز ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہر گروہ نے، اللہ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، پھر ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا اور زمین پر فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ یعنی آسمانی طعام من و سلوہ کھاؤ اور اس پتھر کے چشموں کا پانی پیو جو تمہیں فضل الہی سے بغیر محنت کے ملا ہے۔ اور اللہ کے نعمتوں کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی نالائکی اور نااہلی
اور بزدلی اور نافرمانی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا زمین پر فساد اٹھاتے نہ پھرو۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، یعنی بنی اسرائیل نے یہ ادا بھی بے ادبانہ تھی ان کی، بنی اسرائیل کی یہ ادا بے ادبانہ تھی، اے موسیٰ، جب بے نہایت بے ادبانہ انداز کے ساتھ پیغمبر اولوالعزم کا نام لے کر پکارا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا اور کوئی تعظیمی کلمہ نہ کہا۔ تو جب انبیاء کرام کا خالی نام لینا بے ادبی ہے تو ان کو بشر ایلچی کہنا کس طرح گستاخی ہو سکتی ہے۔ غرض انبیاء کے ذکر میں بے تعظیمی کا شائبہ بھی ناجائز ہے۔ تو فرمایا جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ جب تم نے کہا موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے، کچھ ساگ، کچھ ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ فرمایا کہ ادنا چیز کو بہتر کے بدلے میں مانگتے ہو، یعنی ایک کھانے سے ایک قسم کا کھانا مراد ہے۔ جب وہ اس پر بھی نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، بارگاہ الہی میں دعا کی تو ارشاد ہوا اہبطوا مصر، اہبطوا مصر، یعنی مصر عربی میں شہر کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی شہر ہو یا خاص شہر بھی، یعنی مصر موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، یہاں دونوں میں سے ہر ایک مراد ہو سکتا ہے، یعنی بعض کا خیال ہے یہاں خاص شہر مصر مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے یہ لفظ غیر منصرف ہے اور مستعمل ہو کر اس پر تنوین نہیں آتی جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، تو مگر یہاں یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ سکون و اوسط وجہ سے لفظ ہند کی طرح اس کی منصرف پڑھنا درست ہے۔ تو بہرحال ان رب نے فرمایا اہبطوا، اچھا مصر یا کسی شہر میں تو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا ہے، یعنی ساگ، ککڑی وغیرہ کو، ان چیزوں کو طلب کر، ان کی گناہ نہ تھی لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر اس کی طرف مائل ہونا ان کے خام خیالی تھی، پست خیالی تھی۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، جلیل القدر بلند ہمت انبیاء علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کمینگی اور کم حوصلگی کا پورا ظہور ہوا اور تسلط جالوت ان کے اوپر ہوا۔ بہرحال اللہ فرمایا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ انبیاء صلحاء کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی یا اس طرح کی اور خطائیں جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر صادر ہوئیں، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی استطاعتیں باطل ہوئیں اور نہایت عجیب و غریب قسم کے افعال ان سے سرزد ہوئے۔ اور انہوں نے جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا، اور یہ ایسے
قتل نہ حق تھے جن کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ آگے فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ سچے دل سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ ان پر کوئی غم ہے۔ یہ آیت مقدسہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کی کہ یہ آیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی۔ کیونکہ آگے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا تو کچھ لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے کہ تم تورات مانو گے، ان سے وعدہ لیا اور اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو شاق اور مشکل جان کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ تم نے خود موسیٰ علیہ السلام سے گڑ گڑا کر ایسی آسمانی کتاب کی استعداد کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت موجود ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تم سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ جب وہ کتاب عطا ہوئی تو تم نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اور عہد پورا نہ کیا۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر قدر قامت فاصلے پر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم وعدہ قبول کرو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل دیے جاؤ گے۔ اس میں وفائے عہد پر اقرار تھا اور در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی اور قدرت حق کی برہان اور بہترین دلیل تھی۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کے رسول جو ہیں مظہر قدرت الہی ہوتے ہیں، یہ اطمینان ان کو ماننے اور وعدہ پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر اس کے بعد من بعد ذالک تم پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے یعنی نقصان والوں میں ہو جاتے۔ یہاں فضل اور رحمت سے یا تو توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی، تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، یعنی شہر اعلا میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس دن شکار نہ کریں اور دنیاوی تمام تر کام ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال چلی کہ جمعے کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی، اور اتوار کو وہ انہیں نکالتے اور کہتے ہم مچھلی کو پانی سے ہفتے کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا وقت آیا، عہد آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرنا ہی تو شکار کرنا ہے، جو ہفتے کو کرتے ہو اس سے باز آؤ ورنہ عذاب الہی میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں
बंदरों की शक्ल में मसक कर दिया। अक्ल व आवाज़ तो इनके बाकी रहे मगर कुव्वत गोयाई ज़ाइल होगी, बदनों से बदबू निकलने लगी। अपने इस हाल पर रोते रोते 3 दिन में सब के सब हलाक हो गए, इनकी बाकी नस्ल बाकी न रही। ये 70,000 के करीब लोग थे। बनी इसराइल का दूसरा ग्रोह जो 12,000 के करीब था, इन्हें इस अमल से मना करता रहा। जब ये ना माने तो उन्होंने इनके और अपने महलों के दरमियान दीवार बनाकर अलहदगी इख्तियार कर ली। इन सब ने निजात पाई। बनी इसराइल का तीसरा ग्रोह खामोश रहा। इसके हक़ में हज़रत इब्न अब्बास के सामने अकरमा ने कहा कि वो मग़फ़ूर हैं, क्योंकि अमर बिल मारूफ़ फ़र्ज़ किफ़ाया है, बाज़ का अदा करना कुल का हुक्म रखता है। इनके सकूत की वजह ये थी कि इनके पंद पजीर होने से, उन्हें नसीहत कबूल करने से लोग मायूस थे। तो बहरहाल ये हफ्ते को उनका शिकार करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को नापसंदीदा गुज़रा और फरमाया फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा वमा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। तो हमने इस बस्ती का ये वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया और परहेज़गारों के लिए नसीहत कर दिया। ये बात वाक़अतन है कि आज के दौर में भी बाज़ औक़ात लोग बरमला कह देते हैं, यार तू नमाज़ें भी पढ़ता है तो तेरे साथ ये होता है, तो कुरान भी पढ़ता है तो तेरे साथ ये होता है, देख हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह अल्लाह भी नहीं करते, तो रब की रहमतें हैं, हम तो भाई भूखे नहीं सोते, बड़ा हमारे पास दौलत है। लेकिन सुन लो, याद रख लो, गुरूर तकब्बर अज़ाज़ील राखार कर बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। तकब्बर ने शैतान को ज़लील व ख़ार कर दिया, लानत की कैद में गिरफ़्तार कर दिया। अल्लाह की अज़ाब से डरते रहना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद रखते रहना चाहिए, उसकी रहमत उससे मांगते रहना चाहिए। अल्लाह जल्ल शानुहु प्यारे महबूब के तवस्सुल से हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास कर जो लोग आजकल बंदरों को देख कर कहते हैं ये वही कौम है जो मसक कर दी थी, ऐसा नहीं है, बल्कि 3 दिन के अंदर वो तमाम के तमाम ख़त्म हो गए थे, उनकी कोई नस्ल इस टाइम मौजूद नहीं है। अल्लाह पाक हमें जुहला से महफूज रखे और जाहिल लोगों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।